ذکر آج اس شخصیت کا جس نے سب سے پہلے حکومت پاکستان سے شیعہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا مطالبہ کر دیا، جو اپنے جلسوں میں سرعام شیعہ کو کافر کہتا اور جس کو صرف 38 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ آئیے بات کرتے ہیں سپاہ سالار پاکستان کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کی۔ السلام علیکم لسنرز، میں آپ کے ساتھ عمر یعقوب منہاس اپنے یوٹیوب چینل مائنڈ میٹرز پہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لسنرز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے مولانا حق نواز جھنگوی کی سیاست کے بارے میں اور ان کے نظریات کے بارے میں۔ مولانا حق نواز جھنگوی 1952 میں جنگ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد ان کے چھوٹے موٹے ذمہ دار تھے اور ساتھ میں اپنے گاؤں کے کھوجی بھی تھے۔ ابتدائی تعلیم مولانا جھنگوی نے جنگ میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ دارالعلوم کبیر والا چلے گئے اور وہاں پہ 5 سال انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دارالمدارس ملتان چلے گئے جہاں پہ انہوں نے 7 سال مزید دینی تعلیم حاصل کی اور 1973 میں وہ پھر جنگ واپس آئے اور پیپلیاں والا صدر جنگ میں انہوں نے اپنی جو ہے سرگرمیاں شروع کی اور یہاں پہ وہ مسجد کے خطیب بنے اور یہیں سے ان کا جو کہہ لیں کہ مذہبی لیڈرشپ کا کیریئر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ 1973 میں ہی مولانا حق نواز جھنگوی JUI میں شامل ہوئے۔ 1974 کی ختم نبوت موومنٹ میں اور 1977 کی نظام مصطفیٰ موومنٹ میں بھی بہت ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور گرفتار بھی ہوئے، کئی دفعہ جیل بھی گئے، لیکن مختصر قید کاٹنے کے بعد جیل سے واپس آ گئے۔ دوستو، جب 1977 میں ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد 2-3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پاکستانی سیاست کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور اسپیشلی جو پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی سیاست ہے اس کا رخ بالکل پلٹ کے رکھ دیا۔ اس میں سب سے بڑا واقعہ ایرانی انقلاب کا تھا، جب 1979 میں ایران میں شیعہ انقلاب آیا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو شیعہ تنظیمیں تھیں وہ بہت زیادہ سیاسی طور پر متحرک ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان نے جب افغان جہاد میں پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے جو پاکستان میں دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا، کیونکہ بہت سارے مجاہدین جو تھے وہ دیوبندی مدارس سے ٹرینڈ ہو کے وہ پھر افغانستان جہاد کے لیے گئے۔ تو یہ دونوں گروپس جو تھے یہ کہہ لیں کہ ضیاء الحق دور میں ہمیں آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ اسی دوران مولانا حق نواز جھنگوی بھی جنگ کی سطح پہ ایک جوشیلے مقرر کے طور پہ سامنے آئے۔ اگر اس وقت کی جنگ کی ہم ڈیموگرافی کی بات کریں تو ایک طرف ہمیں لینڈ لارڈز نظر آتے ہیں، پیر نظر آتے ہیں جن کی بڑی تعداد شیعہ تھی، دوسری طرف ہمیں چھوٹے جو مرچنٹس نظر آتے ہیں، شاپ کیپرز نظر آتے ہیں، دیہڑی دار مزدور یا کہہ لیں کہ ورکنگ کلاس کے لوگ نظر آتے ہیں جن کی بڑی تعداد جو تھی وہ سنی تھی اور یہ وہ سنی تھے جن کی اکثریت مہاجروں پہ مشتمل تھی جو 1947 کے بعد ہجرت کر کے جنگ میں آ کے آباد ہوئے۔ تو جنگ کے اندر جہاں پہ شیعہ سنی ڈفرینسز ایک طویل عرصے سے موجود تھے، وہیں وہاں پہ ہمیں کلاس کنفلکٹ بھی نظر آتا ہے کہ ایک طرف جو فیوڈلز اور پیرز ہیں اور دوسری طرف جو ہے مزارے ہیں اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ تو شروع میں تو مولانا حق نواز جھنگوی نے اس چیز کو ٹارگٹ کیا اور فیوڈلز کے خلاف، لینڈ لارڈز کے خلاف، پیروں کے خلاف اپنی تقاریر کی اور جو متوسط گھرانوں کے لوگ تھے اور جو لوور مڈل کلاس تھی اس کو اپنے ساتھ ملایا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1985 ستمبر میں مولانا جھنگوی نے انجمن سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی اور 1 سال بعد ستمبر 1986 میں اس کا نام تبدیل کر کے سپاہ صحابہ پاکستان کر دیا گیا، جس کو ہم SSP کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انالیسس پیش کیا ہے حسن عباس نے اپنی کتاب میں اور دوسری جانب مریم ابو صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ جو SSP بنی اس کے پیچھے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا اور یہ جان بوجھ کے ایک تنظیم کریٹ کی گئی شیعہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ضیاء الحق کے اس وقت 2 بڑے دشمن تھے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی جو MRD بنا کے سندھ میں موومنٹ چلا رہی تھی اور دوسری جو گروپ تھا وہ شیعاز کا تھا، کیونکہ انہوں نے اسقاط آرڈیننس کو ماننے سے انکار کیا تھا اور ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد میں، جس کا ذکر میں ایک اور پوڈ کاسٹ میں کر چکا ہوں۔ تو ان دونوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے 1984 میں سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ بنائی گئی، جس کا پہلا نام مہاجر قومی موومنٹ تھا MQM، اور سندھ کے اندر جو مہاجر سندھی ڈیوائڈ ہے اس کو مزید فروغ دیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ سندھیوں کو اردو سپیکنگ کے ساتھ لڑایا جائے اور ایک ڈویژن پیدا کی جائے، اور اسی طرح پنجاب میں سپاہ صحابہ پاکستان کھڑی کی گئی شیعہ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اور ایک اینٹی شیعہ کمپین بہت شدت سے جنگ سے اٹھی جو آہستہ آہستہ پورے پنجاب میں پھیل گئی۔
مولانا جنگوی نے دوستوں عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1988 میں انہوں نے JUI کے ٹکٹ سے NA 68 سے MNA کے الیکشنز لڑے اور ان کے مد مقابل اس وقت بیگم سیدہ عابدہ حسین تھی جنہیں 47,000 ووٹ پڑے، جبکہ مولانا جنگوی کو 38,000 ووٹ پڑے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی سرپرائزنگ چیز تھی کہ صرف 3 سال کے ٹائم فریم میں ہی مولانا جنگوی کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی جنگ میں کہ ان کو 38,000 ووٹ پڑے، اور اس سے ایک شیعہ سنی جو سپلٹ تھی، جو ڈیوائڈ تھی، وہ بالکل کلیئر ہو گئی، اور اسی کا فائدہ اٹھایا آنے والے سالوں میں مولانا جنگوی نے، اور ان کی تمام تر سیاست جو تھی وہ اینٹی شیعہ سلوگنز کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ دوستوں مولانا جنگوی وہ پہلے مذہبی رہنما تھے جنہوں نے پبلکلی یہ ڈیمانڈ کیا کہ آئین میں ترمیم کر کے شیعہ کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے اور دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے، جس طرح کے 1974 میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو کیا گیا۔ اور وہ اپنے جلسوں میں بھی سرعام شیعہ کو کافر کہتے تھے۔ اگر ہم ان کے آخری جلسے کی تقریر اٹھا کے دیکھیں جو کہ اوکاڑا میں انہوں نے فروری 1990 میں کی، تو اس کا آغاز بھی وہ اس جملے سے کرتے ہیں کہ شیعہ اس کائنات کے بدترین کافر ہیں، کوٹ ان کوٹ مولانا جنگوی۔ دوستوں 22 فروری 1990 کو مولانا جنگوی جب عشاء کے بعد اپنے گھر سے نکلے تو نامعلوم افراد نے ان پہ فائرنگ کر دی اور انہیں کئی گولیاں لگی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے، اور صرف 38 سال کی عمر میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد لیکن یہ سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اور ہمیں مولانا جنگوی کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک نظر آتی ہے، اور جنگ کی جو سیاست ہے اس پہ اس کی بڑی گہری چھاپ ہے، اس کی بات کریں گے۔ لیکن اس کے قتل کے بعد شیعہ سنی فسادات جو تھے ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اسپیشلی 1990 کی جو دہائی ہے، کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں پنجاب میں کوئی شیعہ سنی فساد نہ ہوتا ہو، اور کئی مزید سیکٹیرین بیسس پہ تنظیمیں بنی جنہوں نے مزید وائلنس کیا۔ اور سب سے بڑا جو واقعہ ہوا مولانا جنگوی کے قتل کے بعد، کیونکہ ان کے قتل کا الزام اس وقت کی شیعہ لیڈرشپ اور شیعہ کمیونٹی پہ لگایا گیا، تو 19 دسمبر 1990 میں لاہور کے اندر ایران کے قونصل جنرل آغا صادق گنجی کو قتل کر دیا گیا، اور ان کو قتل کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ ایک جوشیلے نوجوان جن کا تعلق SSP سے تھا، ان کا نام تھا ریاض بصرہ۔ ریاض بصرہ کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا جب پاکستانی حکومت پہ ایرانی حکومت کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ آیا، لیکن 1994 میں جب ریاض بصرہ ایک پیشی کے سلسلے میں کورٹ جا رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو آزاد کرا لیا، اور یہ وہی ریاض بصرہ ہیں جنہوں نے اکرم لاہوری کے ساتھ مل کر 1996 میں لشکر جنگوی کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں شخص جو تھے یہ SSP سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ SSP اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکی ہے جو کہ ایک اینٹی شیعہ کمپین ہے پاکستان میں، اور ہم حق نواز جنگوی کے مقصد کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور انہوں نے لشکر جنگوی کی بنیاد رکھی۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں لشکر جنگوی کا ہاتھ تھا، جس میں شیعہ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو مولانا حق نواز جنگوی کے بعد بھی SSP کی جو قیادت تھی اس کے قتل ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ مولانا حق نواز جنگوی کے بعد اسرار الحق قاسمی جو تھے وہ SSP کے ہیڈ بنے جنہوں نے 1991 میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ضیاء الرحمان فاروقی SSP کے ہیڈ بنے جنہیں 1997 میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اعظم طارق SSP کے ہیڈ بنے جنہیں 2003 میں اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے وائلنس کا جو کہ مولانا حق نواز جنگوی کے قتل سے شروع ہوا اور پھر کئی سال تک جاری رہا۔ اگر موجودہ دور کی بات کریں تو ابھی تک جنگ کے اندر ہمیں جو جنگ کی لوکل پالیٹکس ہے اس پہ مولانا جنگوی کی جو ایک چھاپ ہے وہ بڑی گہری نظر آتی ہے، اور ریسنٹلی جو 2024 میں الیکشن ہوئے تو اس میں مولانا جنگوی کے بیٹے مسرور نواز جنگوی نے MPA کی سیٹ پہ پارٹیسپیٹ کیا، اور گو کہ وہ الیکشن ہار گئے لیکن ان کو 39,600 ووٹ ملے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی مولانا جنگوی کے نام پہ جنگ میں ووٹ پڑتا ہے، اور الیکشن کمپین کے اندر آج بھی جو مولانا جنگوی کا قتل ہے اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے، کیونکہ مسرور نواز جنگوی جب بھی اپنے الیکشن کے جلسوں میں جاتے تھے، ریلیز میں جاتے تھے، تو مولانا حق نواز جنگوی کا وہ کرتا جس پہ خون لگا ہوا تھا اور جو انہوں نے اپنے قتل کے وقت پہنا ہوا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے اور اس کو بیس بنا کے لوگوں سے ووٹ کا مطالبہ کرتے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم نے مختصراً کوشش کی ہے کہ مولانا حق نواز جنگوی کی زندگی کا، ان کی سیاست کا احاطہ کر سکیں، اور آپ اس چینل کے ساتھ اپنی سپورٹ بنا کے رکھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔